اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ سورۃ البقرہ آیات 116 تا 118 ترجمہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سب اسی کے تابع دار ہیں۔ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت یا دلیل۔ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کی سی بات، ایک سے ہیں دل ان کے، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی جو آیات ابھی تلاوت کی جا رہی ہیں، ان کا تعلق یہود کی غلطیوں اور ان کے گناہوں سے ہے۔ پچھلی آیت میں یہود کا اعتراض تحویل قبلہ کے اوپر، اس کے بارے میں تذکرہ تھا۔ آیت نمبر 116 میں یہود کی اور نصارہ کی ایک اور غلطی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے الیاذ باللہ، اور نصارہ جو ہیں وہ تثلیث کے عقیدے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے الیاذ باللہ۔ ان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وقالو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی کبھی اور باطل قسم کی بات ہے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے اللہ فرماتے سبحانہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے اور اس سے ملتے جلتے تمام عقیدوں سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہونا یہ عقلاً ممکن نہیں ہے، کیونکہ اولاد اگر ہے بھی تو یا تو غیر جنس ہوگی یا پھر ہم جنس ہوگی، اور یہ تو عیب ہے کہ کسی کی اولاد ہو اور وہ اس کی جنس سے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تو عیب سے پاک ہے۔ تو عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور نقلاً بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سبحانہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ اللہ کی اولاد جو ہے ہم جنس ہے، تو یہ عقیدہ بھی باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یکتا ہیں، واحد ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی دوسرا ہے نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم جنس اولاد بھی ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ عقیدہ باطل ہے۔ جو صفات اللہ کی ذات اور صفات کو واجب کرتی ہیں، وہ صفات جو ہیں کسی اور میں ہو نہیں سکتی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو نہیں سکتی، چاہے وہ ہم جنس ہو چاہے وہ غیر جنس ہو۔ اب مزید ثابت کرنے کے لیے ہے کہ جو کمال صفات ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس کا ثبوت اللہ دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی مملکت کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی انسانوں کو پتہ ہے یا نظر آ رہا ہے، جس میں پوری کائنات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور دنیا میں تو جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی ملکیت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور تھوڑے سے خطے پر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر جگہ کے مالک ہیں۔ اور مزید اس میں یہ بات بھی ہے کہ کل اللہ قانتون، یعنی تمام چیزیں اللہ کی مملوک بھی ہیں اور محکوم بھی ہیں، یعنی کہ اللہ کا حکم بھی ان پر چلتا ہے۔ جیسا کہ ستارہ ہے تو ستارہ کبھی ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے اور ستارہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی سیارہ ہوتا ہے یا کوئی سیارچہ ہوتا ہے، وہ کبھی موجود ہوتا ہے اور کبھی جو ہے نا اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔
زمین پر گر کر. تو یہ مملوک بھی ہیں، اللہ کی مملکت کے اندر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بھی اندر ہیں، حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست نظام کی طرف یہاں پر اشارہ فرمایا ہے. مزید اللہ تعالیٰ نشانیاں یہ بتا رہے ہیں بدیع السماوات والارض، کہ اگر تمہیں اس بات پہ حیرانی پریشانی ہو رہی ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کی محکوم ہیں اور مملوک ہیں، تو اب یہ بھی سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو خود جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا کیا ہے. بدیع کا مطلب ہے کہ نئے سرے سے پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرنے والے ہیں، یعنی پہلے اس کی کوئی مثل نہیں تھی، دوسرا خدا تو کوئی ہے نہیں، اور جو ہے کسی اور نے آسمان اور زمین جیسی چیز پہلے کبھی بنائی نہیں تھی، تو بالکل نئے سرے سے اللہ نے اس کو بنا دیا. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی مملکت میں ہیں اور اس کے محکوم ہیں. یعنی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کا نظام ایسا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اور اب تیسری بات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اگر تمہیں آسمان اور زمین کے پیدا ہونے پہ تمہیں حیرانگی ہو رہی ہے تو اب یہ بھی یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ جب وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ فرما لیتے ہیں، قضا امرن کا مطلب ہے وہ فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ کوئی کام میں نے کرنا ہے یا کوئی کام میں نے کرنا ہے یا ہونا ہے یہ کام، تو انما یقولو، تو یہ بات یقینی ہے کہ بات صرف اتنی سی ہے، یقینی بات ہے، یقول لہو، کہ اللہ اس کام کو کہہ دیتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. تو یہ تین دلائل تھے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے شرکت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا نظام اتنا پکا اور منظم ہے کہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں وہ ایک حکمت کا نظام ہے، اور حکمت کا نظام وہ بھی اللہ کی مملکت اور اللہ کی محکومیت کو ہی اس کے دلیل دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے فرشتے بنائے اور پھر اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو اتنے بڑے بڑے کام دے دیے جو کہ ظاہر سی بات ہے نہ انسانوں کے بس کے ہیں نہ جنات کے بس کے ہیں. مثلا بارشوں برسانا، رزق پہنچانا اور آسمان اور زمین کے نظام کے مختلف امور طے کرنا، عبادتیں کرنا، یہ جو ہے جنات اور انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اس طرح کی عبادتیں نہیں کر سکتے جس طرح سے فرشتے کرتے ہیں. تو فرشتوں کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کا محتاج ہو گیا اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہو گئی، الیاذ باللہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مملکت کی ایک نشانی ہے جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. اور بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی تفسیر میں فرمائی ہے کہ یہ جو بیٹا ہونے کا جو نظریہ ہے وہ اس طرح پیدا ہوا کہ پہلی جو شریعتیں تھیں ان میں اللہ تعالیٰ کو سبب اول مانا جاتا تھا، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو ان کو کسی نے باپ کا نام دے دیا. پہلی شریعتیں باپ کہا کرتے تھے، تو جو جاہل لوگ تھے جن کے پاس علم نہیں تھا تو انہوں نے پھر یہ سمجھ لیا باپ ہے تو اس کا بیٹا بھی ہونا چاہیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے بعد کے لوگوں نے بیٹے ثابت کرنا شروع کر دیے، الیاذ باللہ. اگلی آیت 118 میں اللہ تعالیٰ شانہ کفار کی ایک اور غلطی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ راستے سے ہٹا دیا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغام پہنچانا ہے انسانیت کو تو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے یا فرشتوں کے ذریعے کفار سے بات کرے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی میں یہ اللہ ہی سارے پیغامات بھیج رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ بھئی یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، تو پھر ہم ان کی بات کو ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دوسری ان کی طلب یہ تھی کہ ہمیں کوئی نشانیاں بتائی جائیں جس کی وجہ سے ہمیں اور یقین ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہے ہیں وقال الذین لا یعلمون، کہ لا یعلمون کا مطلب ہے کہ کہتے ہیں وہ لوگ جو جانتے کچھ نہیں ہیں، یعنی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں. لولا، ایسا کیوں نہیں ہوا، یکلمنا اللہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یکلمنا، اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کرے، ٹھیک ہے، او تعطینا، یا ہمیں کوئی نشانی بھیج دے. تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دو چیزیں مانگتے تھے کہ اللہ ہم سے خود جو ہے کلام فرمائیں، یا پھر کلام فرما کے یہ بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی رسول ہیں، یا پھر یہ کہ فرشتوں کے ذریعے ہم پر وحی آنی چاہیے. تو یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ بالکل جہالت کی باتیں ہیں. نبوت ایک ایسا منصب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے ایک شخص کو اس کے لیے چنتے ہیں اس کی صفات کی بنیاد کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کی اپنی تربیت فرماتے ہیں، ان کی نشو و نما فرماتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں،
اور پھر ان کو ذمہ داری دیتے ہیں، تو ہر آدمی نبی اپنی طرف سے کوئی نبی نہیں بن سکتا. تو یہ بالکل جہالت کی بات ہے کہ ہمارے پہ وحی آ جاتی، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. اللہ فرمانے کذالک قال الذین من قبلہم، کہ آپ سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں. مثل قولہم، بالکل اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے جو آپ سے پہلے لوگ تھے. تو تشابہت قلوبہم، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت ان کی بڑی وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں، ان کے دل کی کیفیات بالکل برابر ہے. تشابہت کا مطلب ہے کہ مشابہت ہے ان کے دلوں کی، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ضد تھا، عناد موجود تھی، ضد تھی، کجی تھی، یعنی کہ انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم کسی حال میں بھی اپنے وقت کے نبی کو نہیں تسلیم کریں گے، نہیں بات مانیں گے، اور طرح طرح کے بہانے ڈھونڈیں گے کہ کسی طرح جو ہے بس اس نبی سے ہماری خلاصی ہو جائے، جان چھوٹ جائے، الیاذ باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تشابہت قلوبہم، یہ بات ان کی مسئلہ زبانوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ہی کجی ہے اور حسد ہے، کینہ ہے اور غصہ ہے نبی کے آنے کے اوپر، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ نبی کو الیاذ باللہ راستے سے ہٹا دیا جائے. تبھی تو ایسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر نبی پہ وحی نہ آئے، ہمارے پہ براہ راست آ جائے کہ نبی کسی طرح راستے سے ہٹ جائے. تو یہ جو جہالت والی بات ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اگلی جو بات ہے کہ او تأتینا آیا، کہ ہمارے اوپر کوئی آیتیں، کوئی نشانیاں نازل ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو واضح کر کے بہت ساری معجزات اور بہت ساری نشانیاں، مثلا آسمان اور زمین کا پیدا ہونا اور باقی ساری چیزیں جو قرآن میں لکھی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات جو مکہ مکرمہ میں ہوئے، مدینہ منورہ میں ہوئے، یہ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، لقوم یوقنون. لیکن آپ پر اس لیے اثر نہیں ہوا کیونکہ آپ کے دل میں کجی ہے، آپ کے دل میں حسد ہے. تو ہماری نشانیاں ان کے دل پہ اثر کر گئیں، لقوم یوقنون، جو کہ یقین رکھنے والے ہیں، جن کے دل میں پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، اور آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. تو یہ نشانیاں ان کے لیے کافی نہیں ہیں. اور افسوس کا مقام ہے یہودیوں پر اور نصارہ پر کہ جن کے علماء موجود تھے تورات کے اور انجیل کے، اور جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن پھر بھی ایسی بہکی بہکی جاہلانہ باتیں کرتے تھے. تو ان کا علم ان کے بالکل بھی کام نہیں آیا، اور انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لی.